اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے کو بے پناہ دولت اور خوشحالی سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی قسمت بدلنے سے پہلے اسے زندگی کے 3 کڑوے گھونٹ اور آزمائشوں سے ضرور گزارتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ مصائب درپیش ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے یقین پیدا کر لیں کہ اب آپ کے دن بدلنے والے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کل تک مفلسی میں بھٹک رہے تھے آج ان کے پاس گاڑیاں، بنگلے اور عزت کیسے آ گئی۔ عام انسان سمجھتے ہیں کہ حالات کی تنگی اللہ کی ناراضگی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل شدید تکلیف سے گزر رہا ہو اور ہر دروازے سے نا امیدی مل رہی ہو تو سمجھ جائیں کہ آسمان پر آپ کے لیے کچھ بہت بڑا لکھا جا رہا ہے۔ دولت اور پائیدار خوشحالی کبھی اچانک نہیں آتی۔ اللہ بندے کو مال دینے سے پہلے ان امتحانات کے ذریعے اس قابل بناتا ہے کہ وہ نعمت کو سنبھال سکے اور اس میں برباد نہ ہو۔ وہ آپ کو اندر سے تیار کرتا ہے، کیونکہ جسے وہ اپنی محبت میں توڑتا ہے اسے آخرکار ایک نئی شان کے ساتھ بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم انہی 3 تکلیفوں کا ذکر کریں گے جن کے بغیر پائیدار کامیابی ممکن نہیں۔ نمبر 1، شدید تنہائی کا احساس۔ جب اللہ آپ کو غنی کرنا چاہتا ہے تو وہ آزمائش کے طور پر آپ کو دنیا کی بھیڑ میں سب سے الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ دوست، رشتہ دار اور محفلیں سب آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں اور زندگی کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ دنیا بدل گئی، مگر حقیقت میں اللہ آپ کی ذات کو اندر سے تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسی گہرائی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں، آپ کے آنسو اور آپ کا رب۔ یہی تنہائی کامیابی کا پہلا زینہ ہے، کیونکہ جب تک آپ انسانوں پر تکیہ کرتے رہیں گے اپنی اصل طاقت کو نہیں پہچان پائیں گے۔ شروع میں ایک خاموشی دل کو بہت دکھ دیتی ہے، لیکن جب بندہ تڑپ کر پکارتا ہے کہ یا اللہ اب میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے، تو غیب سے کامیابی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں بلکہ سونا بنا کر نکھارتی ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب آپ لوگوں کے محتاج نہیں رہے اور اس کے فیصلے پر راضی ہیں تو وہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور وہی دنیا جو چھوڑ گئی تھی آپ کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ نمبر 2، صبر کی کڑی آزمائش۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے، مگر یہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلتا۔ اس کے راستے میں تاخیر اور عارضی محرومیوں کے کئی طوفان آتے ہیں۔ آپ دن رات محنت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مگر کامیابی کے ظاہری راستے بند رہتے ہیں۔ اس وقت ایک اندرونی آواز کہتی ہے کہ سب چھوڑ دو، جبکہ ایمانی آواز کہتی ہے ٹھہر جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ دل میں رب کے لیے کوئی شکوہ یا بغاوت نہ آنے دینا۔ اس امتحان میں وقت بہت سست چلتا ہے، مگر یاد رکھیے اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ آپ کو وہ عظیم نعمت عطا کرتا ہے جو آپ کے مستقبل کے لیے بہترین ہوتی ہیں۔ وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ دولت آنے پر آپ تکبر کے بجائے شکر کے سجدے میں جھک جائیں۔ جب بندہ ہر حال میں مسکرا کر کہتا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے، تو یہی یقین رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جو دولت طویل صبر کے بعد ملتی ہے اس میں بینک بیلنس کے ساتھ دل کا حقیقی سکون اور برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ نمبر 3، مسلسل ناکامیوں کا سامنا۔ یاد رکھیے کہ ناکامی سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے اور مضبوط عزم کا آغاز ہوتی ہے۔ ناکامی وہ مخلص استاد ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ کامیابی ملنے پر
اس کی قدر کیسی کرنی ہے۔ اللہ جب کسی کو بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیادوں کو لوہے کی طرح مضبوط کرتا ہے، اور بنیادیں کبھی آسانیوں میں نہیں بنتی۔ وہ انسان کو میدان میں اتار کر بار بار ٹھوکریں لگواتا ہے تاکہ کامیابی ملنے پر وہ غرور کے بوجھ سے زمین پر نہ گرے۔ یہ شکست آپ کو بتاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنی کمزوریوں کو طاقت کیسے بنانا ہے۔ ہر ناکامی آپ کے اندر ایک نیا شعور اور عاجزی پیدا کرتی ہے۔ دنیا کے ہر عظیم انسان کو پہلے مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ ناکامی بھی وہ مبارک زخم ہے جو آپ کے اندر کا نور جگاتا ہے اور آپ کو تقدیر کا فاتح بناتا ہے۔ جب آپ اس تربیت کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میرا بندہ تیار ہے، اور پھر وہ اسے وہ کچھ دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ناکامیوں میں بہترین صبر، شکستوں میں بلند ہمت اور ہر آزمائش میں اپنا قرب خاص عطا فرما۔ جب ہم گرنے لگیں تو ہمیں دوبارہ اٹھنے کی طاقت دے، اور ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر کے ہمیشہ شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح کے مزید ایمان افروز، اصلاحی اور روح پرور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رازی اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔